کیا جنیوا میں مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم ہو چکا ہے؟ کیا اب فضا ایسی بن چکی ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا؟ کیا جنگ کے خطرات جو اس ریجن پہ منڈلا رہے تھے، کیا وہ ختم ہو چکے ہیں؟ اور اگر ان سب کا جواب آپ چاہتے ہیں تو میں اس کا سمپلی جواب دوں گا نو، نہیں، سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے۔ میں ہوں مبشر بخاری۔ ناظرین، گزشتہ ایک ڈیڑھ ماہ سے آپ نے دیکھا کہ ریجن میں کافی تناؤ ہے، ایران کے حوالے سے اور امریکہ بہادر کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ نے ایک ماہ ہو گیا اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ بحیرہ ہند میں بھیجا ہوا ہے تاکہ ایران پہ اٹیک کر سکے، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہرمز میں مشقیں بھی کی اور جواب دیا کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ہم بھی امریکی ٹھکانوں پر، ریجن میں موجود امریکی ٹھکانوں پر حملہ کریں گے۔ اس کے تناظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران ڈیل چاہتا ہے، اور ہوپ کا بھی اظہار کیا، اور جواب میں پہلا جو ہوا راؤنڈ آف ٹاکس وہ عمان میں ہوا، جہاں پہ ان کے جو ایڈوائزرز تھے اور ان کے سن ان لا جیرڈ کشنر، ان کے داماد، اور وٹکاف جو تھے وہ اس پہ مذاکرات میں شریک تھے ایران کی جانب سے۔ ان کی ٹیم تھی جس میں عباس عراقچی ان کے فارن منسٹر تھے، لیکن عمان میں پھر یہ طے ہوا کہ دوبارہ واپس جائیں گے، مشورہ کریں گے، اور پھر آگے جنیوا میں منگل کے روز پھر مذاکرات ہوئے۔ ایران نے ان مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ ہم نے گائیڈنگ پرنسپلز طے کر لی ہیں، یعنی رہنما اصول کے آگے کیسے چلنا ہے، اور اس کے برعکس جو جے ڈی وینس امریکی نائب صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ گفتگو ہوئی ہے، کچھ پازیٹیو گفتگو ہوئی ہے، لیکن جو یو ایس کے بنیادی مطالبات ہیں ایران انہیں اگنور کر رہا ہے۔ اچھا، یہ بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ اس میں یورینیم، جو انرچڈ یورینیم ہے، اس کو حوالے کرنے کی بات ہے، اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنے کی بات ہے، جو پراکسیز جنہیں امریکہ کہتا ہے، یعنی حوثی اور یمن میں حوثی اور حزب اللہ لیبنان میں، ان کو بالکل ابنڈن کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پھر اپنے ایران اپنا میزائل پروگرام بالکل جو ایک ریسٹرکٹڈ لیول ہے اس پہ لے ہے، اس کی بھی امریکہ نے بات کی ہے، لیکن ایران نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نیوکلیئر پروگرام پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یورینیم کے لیے بھی بات کرنے کے تیار ہے کہ کتنا انرچڈ یورینیم ہم جو ہے وہ دے دیں گے ایجنسی کو، ایٹامک ایجنسی کو، اور کتنا رکھیں گے، اس پہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ اور میری اطلاعات ہیں کچھ سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں جو ان معاملات سے واقف ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو اس گفتگو سے بھی واقف ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں، ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے، ہاں، لیکن اتنا رکھیں گے جس سے ہم اپنا جو بجلی پیدا کرنے کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ تو اس پہ ابھی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ کہا گیا کہ 2 ہفتے بعد دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اب 2 ہفتے کے درمیان کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کا جائزہ ذرا لیتے ہیں۔ جب یہ گفتگو ہونے سے پہلے تمام دنیا نے دیکھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ایک اچانک سا انہوں نے دورہ طے کیا اور وہ امریکہ پہنچے، اور صدر ٹرمپ سے انہوں نے بات چیت کی، اور وہ بات چیت یہی تھی کہ اگر آپ یہ ڈیلے کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر انہیں صدر ٹرمپ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ایران کیونکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈپلومیسی کو ٹائم دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ ڈپلومیسی بھی ان کی بڑی مزیدار ہے۔ ڈپلومیسی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں پہلے ڈپلومیسی کی تو اپنی ٹیرف کے ذریعے کی، جیسے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ رکوانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں تم لوگوں سے تجارت نہیں کروں گا، میں ٹیرف امپوز کر دوں گا، تو وہ ڈپلومیسی ادھر کی۔ اسی طرح دنیا کے کچھ اور ممالک، چائنا کے ساتھ ٹیرف ڈپلومیسی کی، لیکن اس معاملے میں ان کی ڈپلومیسی ذرا ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے پورا بحری بیڑا وہاں پہ بھیجا، اور اس کے بعد ساتھ میں تھریٹس بھی دیے کہ ایران کے ساتھ بہت برا ہوگا، ایران سوچ نہیں سکتا۔ پھر درمیان میں ابھی پرسوں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کیپیبلٹی اپنے بحری بیڑے سے 800 اٹیکس ڈیلی کی ہو چکی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور اس یہ اس طرح کی باتیں ادھر سے جواب میں ایران کی جانب سے بھی آیا کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر امریکہ حملہ کرے گا تو جو ہم کریں گے اس کا امریکہ تصور بھی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ یہ اب 2 ہفتے بعد تو جو گفتگو ہوگی، لیکن درمیان میں امریکہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو امریکہ کے ریجن میں جو اتحادی ہیں، جن میں قطر ہے، جس میں یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، جارڈن ہے،
कुवैत है, इनको प्रॉब्लम्स इनके यहाँ अड्डे थे, और ईरान ने चूंकि कहा जहाँ जहाँ अमरीकी मुफादात होंगे मैं वहाँ पे हमला करूंगा, तो अमरीका ने कतर में, जॉर्डन में, यूएई में जो उनके अड्डे हैं वहाँ पे मजीद साजो सामान पहुंचा दिया। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खेप आई है वो आई है पैट्रियट मिसाइल की, और थर्ड मिसाइल की बहुत बड़ी खेप इन तमाम जगहों पे पहुंची, और ये बुनियादी तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल हैं। जो भी मिसाइल ईरानियन फायर होगा ये उसको तबाह करने के लिए इन्होंने अपनी एयर बेसिस जो हैं वो कंसोलिडेट की हैं इन ममालिक में। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो F-16 और F-15 की भी बड़ी खेप इन जगहों पे पहुंचा दी गई है। इसी तरह ही जॉर्डन में जो वहाँ की बंदरगाह है वहाँ पे भी इन्होंने सिस्टम जो है वो लगाया है, जो कि शिप डिस्ट्रॉयर सिस्टम है वो वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये दरमियान में तैयारियां जारी हैं। सो उसके अलावा जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके ऊपर अपनी टीम का भी दबाव है कि अगर ये डिप्लोमेसी आपकी फेल हो गई तो बड़ी हमारा जो है ना रुसवाई होगी, दुनिया में तो होगी, अमेरिका के अंदर भी होगी। ऑलरेडी हम जो है वो दूसरे मामला से निपट रहे हैं। तो उनका प्रेशर जो है और ये जो गुफ्तगू का नतीजा है, इसका डिले, ये मिल के एक प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर डाल रहे हैं। और अब ये सूरत हाल ये है कि वो पिस्टल समझी हाथ में लिए बैठे हैं और ट्रिगर दबाना है। और मेरा ख्याल ये है कि वो इन 2 हफ्तों में अगली गुफ्तगू से पहले शायद ट्रिगर दबा ना दे। लेकिन अगर हम ये समझें कि नहीं वो गुफ्तगू तक जाएंगे, फिर गुफ्तगू होगी और फिर उसके बाद जो है वो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि नॉर्मल नहीं होगा और ये जंग के बादल जो हैं रीजन पे छाए रहेंगे जब तक कि कोई बहुत बड़ी डील नहीं हो जाती। और ये डील ईरान और अमेरिका तनहा नहीं कर सकते, बल्कि जो दूसरी इंटरनेशनल पावर्स हैं जैसे रशिया और चाइना और जैसे यूरोप, इनको बीच में आना पड़ेगा। आज का व्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर, शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।